اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صاحبزادیوں کو اور جملہ اہل ایمان کی عورتوں کو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہوتی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا و بنتک، اور اگر سرکار کی باقی تین بیٹیاں یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ وہ سرکار کی حقیقی بیٹیاں نہ ہوتیں تو قرآن میں آتا وربائبک، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا وبناتک۔ اے نبی مکرم، آپ فرمائیے اپنی صاحبزادیوں کو۔ حضرات محترم، یہاں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پوری کائنات انسانی میں تمام مسلمان عورتیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پوری امت کی عورتوں سے فرماؤ کہ جب گھروں سے باہر نکلا کریں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں۔ پتہ چلا کہ حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط ایک بیٹی نہیں ہے، سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ احادیث سے بھی ثابت ہے سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ایک صاحبزادی حضرت زینب، اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی صاحبزادی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، پیغمبر علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، گوشہ جگر گوشہائے پیغمبر ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی بیٹیوں کو دوسروں کی بیٹیاں کہا، کہ نبی کی صرف ایک بیٹی فاطمہ ہے، باقی 3 بیٹیاں معاذ اللہ نبی کی نہیں ہیں، بلکہ کہا گیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو پہلے خاوند تھے، یہ 3 لڑکیاں ان میں سے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ فرما دیا وبناتک۔ یہاں فقط 2 حوالے پیش کرتا ہوں متعدد کتابوں میں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہاں فقط 2 حوالے پیش کرتا ہوں۔ اصول کافی، اس میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے شادی کی جبکہ حضور کی عمر مبارک 25 سال کے قریب تھی، اور حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد بعثت سے پہلے پیدا ہوئی ان کی اسماء یہ ہیں: حضرت قاسم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم، اور بعثت کے بعد حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ قرب الاسناد میں معتبر سند سے حضرت جعفر صادق سے روایت ہے، حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد پیدا ہوئی: طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان روشن تصریحات کے باوجود جو لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں، خاندان نبوت سے ان کی دشمنی محتاج بیان نہیں۔ حضرات محترم، جو تمہاری بیٹی ہو وہ تو تمہاری کہلائے۔ اگر کوئی تمہاری بیٹی کے بارے یہ کہے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں، یہ تو فلاں کی ہے، کوئی میری بیٹی کے بارے کہے یہ اس کی نہیں، یہ فلاں کی ہے، مجھے کتنا تکلیف ہوگی۔ اور خود سوچو، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں کہ معاذ اللہ باقی 3 بیٹیاں وہ حضور کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں،
سرکار کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کن عذاب۔ حضرات محترم، جو تمہاری بیٹی ہو وہ تو تمہاری کہلائے، لیکن تیرے رسول کی بیٹیاں اس ملک میں لاوارث ہو گئیں کہ وہ غیروں کی بیٹیاں کہلائیں۔ میری بیٹیوں سے کوئی دوسرا اپنی حقیقی بیٹی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، اولادوں کو ان کے باپ کے ساتھ پکارو۔ زینب بنت محمد کہیں گے، رقیہ بنت محمد کہیں گے، ام کلثوم بنت محمد کہیں گے، اور فاطمہ بنت محمد کہیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کی بیٹیاں عظمت والی ہیں، نبی کی بیٹیاں رفعت والی ہیں، نبی کی بیٹیاں بلندی والی ہیں، نبی کی بیٹیاں کمالات والی ہیں، نبی کی بیٹیاں راتوں کو جاگنے والی ہیں، نبی کی بیٹیاں چکی پیسنے والی ہیں، نبی کی بیٹیاں ساری رات مصلے پر رونے والی ہیں، نبی کی بیٹیاں تہجد گزار ہیں، نبی کی بیٹیاں سیرت پیغمبر کی شاہکار ہیں، نبی کی بیٹیاں پیغمبر کی عظمت کا آئینہ دار ہیں، نبی کی بیٹیاں رسول اللہ کے تہجد اور پیغمبر کے آہوزاری کا نمونہ ہے، نبی کی بیٹیاں عظمت والی، رفعت والی، بلندی والی۔ پیغمبر کی کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ ہو۔ پوری کائنات کے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ زینب بھی بے مثال ہے، رقیہ بھی بے مثال ہے، ام کلثوم بھی بے مثال ہے، فاطمہ الزہرا بھی بے مثال ہے۔